بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. صدق الله مولانا العلي العظيم. سورہ البقرہ کی آیت نمبر 185 کا ابتدائی حصہ آپ کے سامنے تلاوت ہوا ہے. ترتیب کے ساتھ جو 5 آیتیں ہیں سورہ بقرہ کی، ان کے اوپر ہمارا درس چل رہا ہے ان دنوں میں اور ان ایام میں. اس ترتیب کو سامنے رکھتے ہوئے یہ تیسری آیت ہے جس کے شروع میں اللہ تبارک و تعالی نے روزوں کے لیے جو مہینہ مختص ہوا ہے، روزوں کے لیے جو وقت مختص ہوا ہے، اللہ اس کی فضیلت کو بیان فرما رہا ہے. پچھلی آیتوں کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے کی خوبی کو بیان کیا تھا، روزے کی فضیلت کو بیان کیا تھا کہ روزہ انسان کو متقی اور پرہیزگار بناتا ہے، مسلمان کو اچھا بناتا ہے، مسلمان کے احوال کی اصلاح کرتا ہے. اور فرمایا کہ یہ روزہ اپنے اندر جہاں خوبیوں کو اور جہاں اپنے اندر فضیلتوں کو رکھتا ہے، بالکل اسی طریقے سے روزوں کے لیے جس مہینے کا انتخاب کیا گیا ہے، جن دنوں کا انتخاب کیا گیا ہے، جس وقت کا انتخاب کیا گیا ہے، فرمایا کہ وہ مہینہ بھی بڑی فضیلتوں والا ہے، وہ وقت بھی بڑی فضیلتوں والا ہے، اور وہ وقت جس کے اندر روزے رکھے جائیں، فرمایا کہ اس کا مقام اور مرتبہ بھی بہت زیادہ ہے. اب جس مہینے کے اندر روزے رکھے جاتے ہیں، اس مہینے کی فضیلت اس آیت مبارکہ کے اندر بیان ہوئی ہے، اور اس آیت مبارکہ کے اندر اس مہینے کو بیان کیا گیا ہے. مگر یاد رکھیں کہ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر جہاں اس مبارک مہینے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں، اسی طرح احادیث مبارکہ کے اندر بھی بے شمار اس مہینے کی فضیلتیں بیان ہوئی ہیں. اس مبارک مہینے کی فضیلت جو قرآن کے اندر بیان ہوئی ہے، سب سے بڑی اور جو سب سے بڑا تعارف اللہ تبارک و تعالی نے اس مہینے کا کرایا ہے، وہ اسی آیت کے اندر کرایا ہے. اور اس مبارک مہینے کی فضیلت کا، اس کی رفعت کا یہاں سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ پورے قرآن المبارک کے اندر، پورے قرآن الکریم کے اندر 12 مہینوں میں سے صرف ایک ہی مہینہ ہے، صرف ایک ہی مہینہ ہے کہ جس کا اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کے اندر نام لیا ہے. اس مہینے کے علاوہ جو باقی 11 مہینے ہیں، ان مہینوں کا نام قرآن کے اندر ذکر نہیں ہوا. رب ذوالجلال نے سورہ التوبہ کے اندر فرمایا کہ ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک وہ 12 ہے. فی کتاب اللہ، اللہ کی کتاب کے اندر. یوم خلق السماوات والارض،
یوم خلق السماوات والارض، فرمائی جو مہینوں کی تعداد اللہ کے نزدیک 12 ہے، جو اللہ نے 12 مہینے بنائے ہیں، تو فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ فیصلے پہلے ہی کر کے ان کو اپنی کتاب کے اندر ذکر کر دیا تھا، اور فرمایا کہ یوم خلق السماوات والارض، جب زمین و آسمان کو بنایا جا رہا تھا اسی وقت 12 مہینوں کو بھی بنایا جا رہا تھا۔ جب اللہ نے زمین و آسمان کو تخلیق کیا تو اسی وقت 12 مہینوں کو بھی اللہ نے تخلیق کیا، یعنی جب مکان کو تخلیق کیا تو اللہ نے زمان کو بھی تخلیق کیا، اور مکان اور زمان کا ایک ہی اللہ نے زمانہ بیان فرمایا اس آیت کے اندر۔ In the same period of time that Allah subhanahu wa ta'ala created heaven and the earth, in Quran al-Kareem Allah subhanahu wa ta'ala says, in the same time Allah also created time. So when space was created, in the same time, time was also created. And when Allah subhanahu wa ta'ala created time, zaman, then Allah divided that time into 12 months. Time has a division in many forms. Time is divided in many forms. The first division of time is into months, into a year. And the second division of time is into a month. Third division is into weeks. Fourth division is into day and night. وَالَّذِي جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ لِبَاسًا وَالنَّوْمَ سُبَاتًا وَجَعَلَ النَّهَارَ نُشُورًا. He is the one who made day and night. So that's one division of time. And then week, which has 7 days in it. And then a month, which has either 29 or either 30 days according to lunar calendar. And then according to solar calendar, they have their own calculation, different calculation. And then you have another division of time, which is a year, in which there are 12 months. And then you can go further on, century and then millennia, you can go further on. تو جب اللہ تبارک و تعالی نے مکان کو تخلیق کیا، زمین و آسمان کو بنایا، تو اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ ہم نے پھر اسی وقت ہم نے زمان کو، وقت کو بھی تخلیق کیا، وقت کو بھی بنایا، اور وقت کو جو ہم نے بنایا تو اس کو 12 مہینوں کے اندر ہم نے تقسیم کیا، 12 مہینے ہم نے بنائے۔ اب جو یہاں پر اس مبارک مہینے کی فضیلت والی بات ہے وہ یہ کہ جب اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کو بنایا، اور جب اللہ تبارک و تعالی نے 12 مہینوں کا فیصلہ اپنی کتاب کے اندر کیا، لوح محفوظ کے اندر کیا، تو پھر اس وقت لوح محفوظ کے اندر، اللہ کی کتاب کے اندر جہاں 12 مہینوں کا فیصلہ کیا جا رہا تھا، وہیں پر اس مبارک مہینے کا نام کا بھی فیصلہ کیا جا رہا تھا۔ جب اللہ نے کتاب کے اندر 12 مہینوں کو درج کیا تو وہاں پر 12 مہینوں میں سے یہ جو مبارک مہینہ ہے اس کے نام کو بھی درج کر دیا۔ یہ یوں سمجھیے کہ اللہ کی لوح محفوظ کے اندر جو 12 مہینوں میں سے ایک مہینے کا نام ہے وہ یہ مبارک مہینہ ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے روزے رکھے۔ اس مبارک مہینے کا نام کیا ہے؟ اس آیت کی ابتدا کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا شہر رمضان۔ اس مبارک مہینے کا نام شہر رمضان ہے، یعنی کہ رمضان کا مہینہ ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالی نے اس مبارک مہینے کا نام بتایا۔ باقی یہاں پر یہ فرمایا گیا ہے کہ شہر رمضان، یہ رمضان کا مہینہ ہے، تو اس کی تفسیر کے اندر علماء کرام نے یہ فرمایا کہ جو رمضان ہے
یعنی اگر ہم رمضان کلمہ جو ہے، لفظ جو ہے، اس کا اگر معنی دیکھیں تو اس کا معنی تفسیر کے اندر آیا ہے اور کئی معانی آئے ہیں۔ ایک معنی جو علماء تفسیر نے بیان کیا وہ یہ کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، اور اگر ہم رمضان کا یہ معنی اور مطلب لیں، اور اگر ہم یہ رائے لیں کہ رمضان یہ اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو پھر اس طرح نہیں کہنا چاہیے۔ علماء نے کہا اگر یہ رائے ہم لیں کہ جو یہ مبارک مہینہ ہے اس کا جو نام ہے شہر رمضان، رمضان کا مہینہ، اگر یہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے تو پھر اس مہینے کو یہ نہیں کہنا چاہیے کہ رمضان آ گیا ہے، رمضان چلا گیا ہے۔ اور ایک حدیث مبارکہ کے اندر بھی یہ فرمایا گیا کہ یہ نہ کہو کہ رمضان آ گیا یا چلا گیا، بلکہ یہ کہو کہ شہر رمضان آ گیا، رمضان کا مہینہ آ گیا، اور شہر رمضان چلا گیا، رمضان کا مہینہ چلا گیا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ رمضان اللہ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، تو یہ نہیں کہا جا سکتا کہ معاذ اللہ آ گیا یا اللہ چلا گیا، بلکہ اللہ کا مہینہ آ گیا اور اللہ کا مہینہ چلا گیا۔ یہ ایک رائے ہے۔ باقی اس لفظ کی تحقیق کے اندر، اس کلمے کی تحقیق کے اندر جو علماء کرام کے اقوال ہیں، چند میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ ایک جو معنی بیان کیا گیا ہے وہ یہ کہ رمضان کا جو لفظ ہے یہ رمض سے بنا ہے، جس کا مطلب ہے گرمی، تپش اور جلنا، اور رمضان کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی رمضان کے اندر بندہ مومن اور بندہ مسلمانوں کے گناہوں کو مٹا دیتا ہے۔ سو یہ مبارک مہینہ جو ہے یہ بندہ مومن اور بندہ مسلمان کے گناہوں کو جلا دیتا ہے، اس لیے اس کو رمضان کہا گیا ہے۔ باقی اسی طرح اس کا ایک اور معنی جو علماء تفسیر نے بیان کیا وہ یہ کہ رمضان جو ہے یہ مشتق ہے رمضا سے، اور رمضا جو ہے یہ موسم خریف کی بارش کو کہتے ہیں، جو ربیع بہار کا مہینہ ہے اس سے پہلے جو موسم ہے اس کی بارش کو یہ کہتے ہیں۔ تو جو ربیع کا مہینہ ہے، ربیع الاول، ربیع الثانی، اس سے پہلے جس موسم کی بارشیں ہوتی ہیں اس بارش کو رمضان کہا جاتا ہے، اور اس بارش کی برکت یہ ہوتی ہے، اس بارش کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اس بارش سے زمین صاف ہو جاتی ہے، زمین دھل جاتی ہے، زمین پاک ہو جاتی ہے، اور خوب اور اچھی فصل پھر ربیع کی اگ جاتی ہے۔ یہ معنی لیں تو پھر مطلب یہ ہوگا کہ یہ جو مہینہ ہے شہر رمضان، اس کے اندر اللہ کی رحمت کی ایسی بارش ہوتی ہے، اس مہینے کے اندر اللہ کی کرم کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ جو دلوں کے اوپر نافرمانیوں کا گرد و غبار ہوتا ہے، جو انسان کے بدن کے اوپر نافرمانیوں کے داغ اور دبے ہوتے ہیں، جب شہر رمضان، ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے، اس کی رحمتوں اور اس کے اندر کرم کی ایسی بارش ہوتی ہے کہ انسان کے روح اور انسان کے بدن اور انسان کے دل کے اوپر گناہوں کے جتنے بھی اثرات ہوتے ہیں اللہ تمام کو صاف فرما دیتا ہے۔ اللہ انسان مومن کے دل کو اور اس کی روح کو اس مبارک مہینے کی کرم کی بارش کے ساتھ پاک فرما دیتا ہے۔ شہر رمضان، فرمایا کہ یہ شہر رمضان جس کے اندر روزے فرض ہوئے ہیں، فرمایا اس کا سب سے بڑا تعارف یہ ہے کہ الذی انزل فیہ القرآن۔ اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے کہ یہ مبارک مہینہ کتنا بڑا ہے
اور یہ ماہ رمضان کتنی بلندیوں والا ہے، اگر کوئی بندہ سمجھنا چاہتا ہے صرف ایک جملے کے اندر، تو قرآن کا یہ ایک جملہ اور ایک پیغام کافی ہے کہ قرآن نے فرمایا شہر رمضان، کہ ماہ رمضان وہ ہے الذی انزل فیہ القرآن، کہ جس کے اندر اللہ تبارک و تعالی کا پاک قرآن اترا ہے۔ یہ سب سے بڑا تعارف ہے ماہ رمضان کا، یہ سب سے بڑی فضیلت ہے ماہ رمضان کی، یہ سب سے بڑی بزرگی ہے ماہ رمضان کی، کہ اس کو یہ شرف حاصل ہے، اس کو یہ مقام حاصل ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کلام مجید اور اللہ کی کلاموں میں سے سب سے افضل کلام، اللہ کی کتابوں میں سے، رب کی کلام تو ایک ہی قسم کی ہے، رب تبارک و تعالیٰ کی کلام تو ایک جیسی ہے، مگر رب تبارک و تعالیٰ کی کتابوں میں سے جو افضل کتاب ہے، افضل ترین کتاب، وہ قرآن۔ فرمائے اس افضل ترین قرآن کے اترنے اور نازل ہونے کے مہینے کا نام شہر رمضان ہے۔ باقی پھر آگے اس کے اندر مزید تفصیل ہے کہ سورہ الدخان کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ حامیم والکتاب المبین انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ، کہ ہم نے قرآن کو لیلۃ مبارکہ برکت والی رات کے اندر اتارا۔ سورۃ القدر کے اندر، سورہ الدخان کے اندر فرمایا کہ ہم نے لیلہ مبارکہ، جس کی تفسیر کے اندر یہ آتا ہے کہ وہ لیلہ مبارکہ شعبان کی 15ویں رات ہے، شب برات جس کو کہا جاتا ہے، لیلۃ البراء جس کو کہا جاتا ہے، قرآن کے اندر جس کو لیلہ مبارکہ کہا گیا ہے، وہ رات ہے۔ تو سورہ الدخان کے اندر فرمایا کہ ہم نے اس کو اتارا لیلہ مبارکہ کے اندر، برکت والی رات کے اندر، لیلۃ البراء شعبان کی 15ویں رات کے اندر۔ سورۃ القدر کے اندر فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، ہم نے اس کو لیلۃ القدر، قدر والی رات کے اندر اتارا۔ یہاں سورۃ البقرہ کے اندر فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ قرآن کو شہر رمضان، ماہ رمضان کے اندر اتارا گیا۔ تو جہاں تک لیلۃ القدر کی اور ماہ رمضان کی بات ہے، وہ تو صاف صاف سمجھ آ جاتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو قرآن کو لیلۃ القدر کے اندر اتارا، تو لیلۃ القدر کہاں ہے؟ لیلۃ القدر رمضان کے اندر ہے۔ تو قرآن کا لیلۃ القدر کے اندر اترنا اور لیلۃ القدر کے اندر لیلۃ القدر کا رمضان کے اندر ہونا ایک ہی بات ہے۔ باقی جہاں تک بات رہی لیلہ مبارکہ کی، لیلۃ البراء کی، تو پھر اس کے اندر جو تعویل آتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کو ترتیب کے ساتھ مختلف اوقات میں نازل کیا گیا ہے۔ قرآن الکریم has been revealed in different stages. One stage of revelation of Quran was that Allah subhanahu wa ta'ala revealed this Quran in the guarded and sacred tablet in Lawh Mahfuz. بل هو قرآن مجید في لوح محفوظ. That this Quran, it is protected and it is written in the sacred and guarded tablet, which is Lawh Mahfuz. So that was also one revelation. اب یہ جو قرآن مجید کا اترنا ہے، اس کے بارے میں اور بات سماعت فرما لیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اس کو مختلف اوقات میں نازل کیا، جس میں سے مختلف زمانوں میں اس کو نازل کیا، جس میں سے ایک ترتیب اس کے اترنے کی یا ایک وقت اس کے اترنے کا یا ایک درجہ اس کے اترنے کا وہ یہ تھا کہ سب سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید فرقان حمید، جو اللہ تبارک و تعالی کی کلام قدیم ہے، جو اس کی کلام نفسی ہے، اس کلام نفسی کو اللہ تبارک و تعالی نے
کلام لفظی کی شکل کے اندر لوح محفوظ کے اندر اتارا، اور یہ جو کلام لفظی ہے یہ کلام نفسی کے اوپر دلالت کرتی ہے۔ باقی اللہ تبارک و تعالیٰ کی جو کلام ہے وہ جس طرح رب تبارک و تعالیٰ قدیم ہے، ہمیشہ سے ہے اور اس کی کوئی ابتدا نہیں، اسی طرح اس کی جو شانیں ہیں، اس کی جو صفات ہیں، اس کی جو خوبیاں ہیں اور رب کی جو اچھائیاں ہیں ان کی بھی کوئی ابتدا نہیں۔ جس طرح رب ہمیشہ سے ہے اسی طرح اس کی شانیں بھی ہمیشہ سے ہیں، جس طرح رب ہمیشہ سے اسی طرح اس کا قرآن بھی ہمیشہ سے۔ تو جو پہلا درجہ تھا قرآن کے نازل ہونے کا وہ لوح محفوظ کے اندر تھا۔ So the first stage of revelation of Quran al-Kareem, that was that Allah subhanahu wa ta'ala had recorded this Quran al-Kareem in the sacred tablet Lawh Mahfuz. اور جو دوسرا درجہ تھا قرآن مجید کے نزول کا وہ لوح محفوظ سے آسمان دنیا، پہلے آسمان کے بیت العزہ کے اندر تھا دوسرا درجہ اترنے کا، کہ اللہ تبارک و تعالی نے لوح محفوظ سے پھر سیکنڈ سٹیج کے اندر اس قرآن کو پہلے آسمان پر نازل کیا۔ Second stage of revelation was that from Lawh Mahfuz, from sacred tablet, guarded tablet, Allah subhanahu wa ta'ala revealed Quran from there to the first heaven and to the first sky. This was the second part of revelation, second stage of revelation you can say. یہ دوسرا درجہ تھا۔ اور پھر جو تیسرا اور آخری درجہ ہے قرآن مجید کے نزول کا، and the final stage of revelation of Quran al-Kareem، جو آخری درجہ ہے نزول کا وہ پہلے آسمان دنیا سے، پہلے آسمان سے جو آسمان دنیا ہے اس سے پھر زمین کے اوپر 23 سال کے عرصہ کے اندر، جب حضور مکہ شریف کے اندر تھے تو مکہ شریف کے اندر آہستہ آہستہ قرآن نازل ہوتا رہا، اور جب حضور مکہ شریف سے مدینہ شریف کی طرف تشریف لے گئے تو پھر قرآن مجید فرقان حمید مدینہ شریف کے اندر آہستہ آہستہ نازل ہوتا رہا۔ یہ تیسرا سٹیج تھا قرآن الکریم کا۔ The third stage of revelation was that from first heavens, first sky down to the earth, Allah subhanahu wa ta'ala revealed the Quran during in the time span of 23 years, in the period of 23 years. When our Master sallallahu ta'ala alayhi wa sallam, they were in the blessed city of Al-Makkah al-Mukarramah, Quran was being revealed there. And when our Master sallallahu ta'ala alayhi wa sallam migrated from the blessed city of Al-Makkah into the great city of Al-Madinah Al-Musharrafah, then Quran al-Kareem was revealed, remaining Quran al-Kareem was revealed in Medina al-Munawwarah. That's the background to it. باقی یہ بھی علماء کرام نے فرمایا ہے کہ جو یہاں پر فرمایا گیا کہ شہر رمضان، ماہ رمضان وہ ہے جس کے اندر اللہ کا قرآن اترا، تو اس کا ایک معنی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ابتدا، beginning of revelation of قرآن، قرآن مجید کے نزول کی ابتدا یہ رمضان الکریم کے اندر ہوئی ہے۔ باقی 23 سال کے عرصہ کے اندر آہستہ آہستہ قرآن مجید اللہ کے پاک محبوب کے اوپر نازل ہوتا رہا۔ جو ابتدا ہے اس کے بارے میں پھر یہ بھی آیا ہے تفاسیر کے اندر کہ پہلی دفعہ جو زمین کے اوپر قرآن مجید کے نزول کی ابتدا ہوئی تو وہ 17 رمضان کو تھی۔ دن سوموار کا تھا اور جگہ غار حرا تھی اور وقت صبح سحری کا تھا۔ 17 رمضان المبارک، جگہ غار حرا، دن سوموار کا، وقت صبح سحری کا۔ یہ ابتدا تھی قرآن مجید کے نزول کی۔ پھر اس کے اندر 24 رمضان کا بھی آتا ہے، وہاں پر ابتدا ہوئی۔ اور ایک اور چیز جو سبجیکٹ کے ساتھ تعلق رکھتی ہے وہ یہ کہ صرف ماہ رمضان کو یہ شرف حاصل نہیں ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید اس مبارک مہینے کے اندر اترا،
بلکہ اس کے ساتھ ساتھ اس سے پہلے بھی رمضان الکریم کی برکتوں میں، ماہ رمضان کی برکتوں میں سے اور فضیلتوں میں سے یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے اندر اپنی باقی کتابوں کو بھی نازل فرمایا۔ صحف ابراہیم اسی رمضان کے اندر آئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اوپر تورات اسی مہینے کے اندر آئی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر انجیل مقدس اسی مہینے کے اندر نازل ہوئی۔ ہدی للناس، ہدا کا مطلب ہے ہدایت دینے والا، ہادی سیدھی راہ دکھانے والا، للناس سب لوگوں کو اور ساری کائنات کو اور ساری دنیا کو۔ اس کے دو مطلب ہو سکتے ہیں، ایک مطلب یہ کہ شہر رمضان اس کی پہلی خوبی یہ ہے اور سب سے بڑی خوبی یہ ہے کہ اس کے اندر رب کا قرآن نازل ہوا، اور اس کی دوسری خوبی یہ ہے کہ ہدی للناس یہ مبارک مہینہ ساری کائنات کو ہدایت دیتا ہے اور ساری کائنات کے لیے ہادی اور رہنما اور قائد ہے۔ ایک مطلب یہ، دوسرا مطلب یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس ماہ رمضان کے اندر قرآن کو اتارا، وہ قرآن کہ جو ساری کائنات کو ہدایت دینے والا ہے۔ ہدی للناس اگر اس کا تعلق القرآن کے ساتھ ہو تو پھر یہ حال ہوگا، اگر اس کا تعلق شہر رمضان کے ساتھ ہو تو پھر یہ خبر ہوگی۔ ہدی للناس یہ خوبی شہر رمضان، ماہ رمضان کی بھی بن سکتی ہے، اور یہ خوبی جو ہے یہ القرآن کی بھی بن سکتی ہے۔ یا دوسرے آسان الفاظ کے اندر یوں سمجھیے کہ رب نے فرمایا ہدی للناس کہ ہمارے شہر رمضان کی یہ خوبی ہے کہ یہ بھی دنیا کو ہدایت دیتا ہے، اور ہمارے قرآن کی بھی یہ خوبی ہے کہ یہ بھی دنیا کو ہدایت دیتا ہے۔ باقی قرآن مجید فرقان حمید ہادی ہے، یہ اللہ نے مختلف قرآن مجید کے اندر مختلف آیات کے اندر مختلف صورتوں کے اندر فرمایا۔ سورۃ البقرہ کی ابتدا دیکھ لیں، الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین۔ وبینات ہدی للناس وبینات من الہدی، یہ تیسری خوبی آ گئی ہے رمضان المبارک کی، یا یہ دوسری خوبی آ گئی ہے قرآن کی۔ اگر وبینات من الہدی اگر یہ صفت ہو شہر رمضان کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ شہر رمضان جس کے اندر قرآن نازل ہوا، شہر رمضان جو ساری کائنات کے لیے ہدایت کا سامان، اور شہر رمضان کے بینات من الہدی کہ جس کے اندر ہدایت کی واضح اور روشن نشانیاں موجود ہیں۔ کچھ نشانیاں، کچھ جو برکتیں ہوتی ہیں وہ دیکھنے میں نہیں آتی، اور کچھ برکتیں جو ہیں وہ اتنی روشن ہوتی ہیں کہ دیکھنے میں بھی آ جاتی ہیں۔ رب نے فرمایا ہمارا شہر رمضان مبارک مہینہ ایسا ہے کہ اس کے اندر اللہ کی طرف سے اتنی برکتیں آتی ہیں کہ ہر بندہ اس کو دیکھ لیتا ہے، اور ساری دنیا دیکھ رہی ہے کہ جب ماہ رمضان کی آمد ہوتی ہے تو پھر برکتوں کا سامان کچھ اور ہی ہوتا ہے، رحمتوں کی پھر برسات پھر ہر کوئی دیکھ رہا ہوتا ہے، بچہ بچہ جان لیتا ہے کہ مبارک مہینہ ماہ رمضان آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے۔ اور یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ برکتیں اس کے اندر تو مومن کے لیے ہیں ہی ہیں، مسلمان کے لیے ہیں ہی ہیں۔ رمضان کے صدقے، ماہ رمضان کے صدقے سے اللہ تبارک و تعالی کئی ایسے جو بے ایمان ہوتے ہیں، جن کے پاس ایمان نہیں ہوتا، اللہ تبارک و تعالی صرف اس ماہ مبارک کی برکت سے ان کو ایمان نصیب کر دیتا ہے، اللہ ان کو دین کی دولت عطا فرما دیتا ہے۔ If you look globally
then when this blessed month of Ramadan al-Kareem comes, that even non-believers and non-Muslims are attracted towards the blessed month. Even they try to attain barakat from Ramadan, the blessed month of Ramadan al-Kareem. Hence, at times we do see that some non-believers and some non-Muslims, when they witness the blessed month of Ramadan, then just by witnessing the change within this blessed month, they accept the blessed deen of Allah subhanahu wa ta'ala. اور اگر یہ صفت ہو قرآن کی تو پھر اس کا مطلب بھی واضح ہے کہ قرآن مجید فرقان حمید کی شان یہ ہے کہ وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ، اس کی آیات روشن ہیں اور واضح ہیں ہدایت کے اندر، یعنی کہ قرآن مجید فرقان حمید واضح اور روشن ہدایت کی آیتیں لے کر آیا، روشن اور واضح ہدایت ہے قرآن کے اندر. کوئی بھی قرآن کو کھولے، مومن کھولے، اس کے دل کو ٹھنڈک. کافر اگر ہدایت کی نیت سے کھولے تو اللہ ایمان کافر کو بھی عطا کرے. والفرقان، اور یہ ہوگی قرآن رمضان، ماہ رمضان کی چوتھی صفت، چوتھی خوبی. اور اگر والفرقان یہ صفت ہو القرآن کی تو پھر ہوگی یہ تیسری صفت قرآن کی. If we take al-Furqan as attribute of Shahr Ramadan, then this is the fourth attribute. What's the first attribute of Shahr Ramadan? Alladhi unzila fihi al-Quran. That's the first attribute. First attribute is that Quran is revealed. Second attribute, hudan lin-nas, guidance for the mankind. Third attribute, وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, clear guidance and obvious guidance. And fourth will be this Al-Furqan. And if we take this word as attribute of Al-Quran, because the blessed word of Al-Quran is mentioned after Shahru Ramadan. These are the, you can say, possible interpretations. Then this will be the third attribute of Quran, because Al-Quran is mentioned after Shahrul Ramadan. So in that sense, what will be the first attribute of Al-Quran? Hudan lin-nas, guidance for mankind. Second attribute, وَبَيِّنَاتٍ مِّنَ الْهُدَىٰ, its ayat are clear, crystal clear in guidance. And third is Al-Furqan. Al-Furqan کا مطلب اور معنی وہ یہ ہے کہ فرق کرنے والا، جدا کرنے والا. جب یہ مبارک مہینہ آتا ہے، جب یہ برکتوں والا مہینہ آتا ہے، تو یہ مومن اور کافر کے درمیان فرق کر دیتا ہے، اچھے اور برے کے درمیان فرق کر دیتا ہے، اچھائی اور برائی کے درمیان واضح تمیز پیدا کر دیتا ہے کہ جو اس مہینے کی عزتیں کرنے والا ہے، یہ مبارک مہینہ ایسا ہے کہ جو اس کی عزتیں کرنے والا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. جو قرآن اور جو قرآن مجید فرقان حمید کی اترنے والا جو مہینہ رمضان ہے، جو اس کی عزتیں نہیں کرتا وہ بھی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. یہ مہینہ ایسا ہے کہ جو اس کی قدر کرنے والا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے، جو اس کی بے قدری کرنے والا ہے وہ بھی دنیا کے سامنے آ جاتا ہے. Al-Furqan, which means the one who separates, the one who clearly distinguishes, the one who is the clear distinction between a believer and non-believer, between righteous, pious, and between the one who is not pious. How? When this blessed month comes, then indeed those who respect this month, they also come forward, and those who do not respect this month, they also come forward. This is such a month that in this, that the people of barakah, they are apparent, and the people who are deprived from the barakah, they are also apparent. The people who take benefit, they are also witnessed by everyone.
and those who are deprived in this blessed month, they are also witnessed by everyone. اللہ تبارک و تعالی ہمارے آج کے اس درس کو قبول اور منظور فرمائے، اس کی برکتیں اور رحمتیں ہم سب کو عطا فرمائے۔ اس مبارک مہینے کا یہ تعارف قرآن کے اندر ان کلمات کے ساتھ تھا، باقی یہ مبارک وہ مہینہ ہے کہ جس کا تعارف رب نے اپنے قرآن کے اندر بھی کیا اور اللہ کے پاک محبوب نے اپنے فرمان اپنی حدیث کے اندر بھی کیا۔ اللہ تبارک و تعالی اس کی برکتوں سے ہم سب کو مالا مال فرمائے۔ ہمارے پاس جو سوال آیا ہے وہ یہ ہے کہ گھر کے اندر تراویح پڑھنے کا کیا طریقہ ہوگا، اور یعنی تراویح کے اندر ہم کس طرح تلاوت کریں، فاتحہ شریف کے بعد سورتیں کس طرح پڑھیں، اور دوسرا یہ کہ جماعت کس طرح کرائی جائے۔ جہاں تک تراویح کو پڑھنے کا طریقہ ہے تو کل ہم نے بتایا تھا کہ طریقہ ایک ہی ہے، باقی جو قرآن مجید فرقان حمید کی صورتیں آپ نے تراویح کی رکعتوں کے اندر تلاوت کرنی ہے تو آپ نے 3 باتیں یاد رکھنی ہے۔ سب سے پہلی بات، اگر آپ کو ایک ہی صورت آتی ہے قرآن مجید کی، سورۃ الفاتحہ کے ساتھ سورۃ الاخلاص، تو پھر آپ نے ہر رکعت کے اندر سورۃ الفاتحہ کے بعد سورۃ الاخلاص کو ہی پڑھنا ہے، اور آپ کی تراویح اللہ کی بارگاہ کے اندر مقبول ہوگی انشاءاللہ۔ اگر آپ کو ایک سے زیادہ صورتیں آتی ہیں، ایک سے اگر زیادہ آپ کو صورتیں یاد ہیں، تو پھر آپ نے 2 باتوں کا خیال رکھنا ہے۔ سب سے پہلی بات یہ کہ جو آپ سورت پہلی رکعت کے اندر پڑھیں وہ ان آرڈر دوسری سورت سے پہلے ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، سورۃ الفلق قل اعوذ برب الفلق، اور دوسری آپ کو بھی صورت یاد ہے سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس۔ اب قرآن مجید فرقان حمید کے اندر نمبر کس کا پہلا ہے؟ سورۃ الفلق کا ہے، اور سورۃ الناس کا بعد میں ہے۔ تو آپ نے کیا کرنا ہے کہ اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، یہ میں نے مثال دی ہے، کوئی بھی 2 صورتیں ہو سکتی ہیں، تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ قرآن مجید کے اندر جو صورت پہلے آئی ہے اس کو پہلی رکعت کے اندر پڑھنا ہے، اور جو بعد میں آئی ہے اس کو آپ نے دوسری رکعت کے اندر پڑھنا ہے۔ 2 باتیں ہوگی۔ تیسری بات وہ یہ کہ جو صورت آپ پہلی رکعت کے اندر پڑھ رہے ہیں وہ قرآن مجید کے اندر ان آرڈر بھی پہلی ہونا چاہیے اور سائز کے اندر بھی بڑی ہونی چاہیے۔ تو پہلی رکعت کی جو صورت ہے وہ دوسری رکعت کی صورت کی یا برابر ہونی چاہیے، ایکول، یا اس سے تھوڑی سی بڑی ہونی چاہیے۔ فار ایگزامپل، اگر آپ کو 2 صورتیں یاد ہیں، سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون اور سورۃ الاخلاص قل ھو اللہ احد، تو پھر ان 2 صورتوں میں بڑی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الکافرون ہے، اور چھوٹی صورت کون سی ہے؟ سورۃ الاخلاص ہے، اور آرڈر کے اندر بھی وہ پہلے ہے۔ تو پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ پھر آپ نے پہلی رکعت کے اندر سورۃ الکافرون پڑھنی ہے، اور پھر دوسری رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے۔ لیٹس سے فار سیک آف ایگزامپل، اگر آپ کو جو ان آرڈر پہلی سورت قرآن کے اندر آتی ہے وہ چھوٹی ہے، ان آرڈر جو بعد میں آتی ہے وہ بڑی ہے، لیٹس سے فار ایگزامپل سورۃ الاخلاص اور سورۃ الفلق، یہ 2 آپ کو آتی ہیں، تو سورۃ الاخلاص تو چھوٹی ہے، سورۃ الفلق تو بڑی ہے، تو پھر اس کے 2 طریقے ہیں۔ ایک طریقہ یہ ہے کہ آپ 2 رکعتوں کے اندر ہر رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص ہی پڑھ لیں، پھر جو نیکسٹ 2 رکعت ہیں اس کے اندر ہر رکعت کے اندر سورۃ الفلق ہی پڑھ لیں۔ ایک طریقہ یہ ہے۔ دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاخلاص پڑھیں، اور پھر سورۃ الاخلاص کے ساتھ ساتھ پہلی رکعت کے اندر سورۃ الفلق کا بھی کچھ پورشن پڑھ لیں۔ سو لیٹس سے پہلی رکعت کے اندر آپ نے سورۃ الفاتحہ پڑھی، پھر بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ نے پھر سورۃ الاخلاص پڑھی، پھر دوبارہ تسمیہ بسم اللہ شریف پڑھ کر آپ سورۃ الفلق کچھ پڑھ لیں، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق اذا وقب، اس طرح کچھ پڑھ کر پھر آپ رکوع کریں، پھر جو باقی پورشن ہے اس سورت کا وہ پھر آپ اگلی آیت کے اندر پڑھ لیں۔ یہ طریقہ ہے۔ ایک یہ بات ہوگی تلاوت کے متعلق، اور دوسری جو بات ہے وہ یہ کہ جماعت ہم نے کس طرح کرانی ہے۔
I'll just repeat that quickly in English, that we were asked a question that how to read in Taraweeh. So the method of performing Salatul Taraweeh is equal, as we mentioned yesterday. I think the question was more of how to recite surahs after Surah Al-Fatiha. Then few things you need to keep in mind. The first thing is that if you know only one surah other than Al-Fatiha, then in every rak'ah of Taraweeh you will just keep repeating that. And that will be a completion of Salatul Taraweeh. If you know more than one surah, let's say for example you know two surah, Surah Al-Falaq and Surah Al-Nas, then you need to keep one more thing in mind, that you should maintain the order of the surahs in your rak'ah. In the first rak'ah, read Surah Al-Falaq. In the second rak'ah, read Surah Al-Nas. Two things. Final thing, that is that if you know multiple surahs, then when you are reading Salatul Taraweeh, first thing you need to keep in mind, you should maintain the order. Read the one is first, and then read the one is second and third, like this. The second thing that you need to keep in mind, that is that along with maintaining the order, you should also maintain the size of the surahs also. So the surah that you read in the first rak'ah and then the one you read in the second rak'ah, they can be either equal, or the first one should be slightly bigger in size than the second surah. دوسرا جو ہم سے سوال کیا گیا تھا وہ یہ تھا کہ جماعت ہم نے کس طرح کرانی ہے. تو جماعت کے بارے میں یہ یاد رکھیں کہ امام کا مرد ہونا ضروری ہے اور لازمی ہے. عورت جو ہے وہ جماعت نہیں کروا سکتی. تو گھر کے اندر اگر مرد نہیں ہے تو پھر عورتیں جماعت نہ کروائیں, بلکہ الگ الگ پڑھیں. ان کو الگ الگ نماز پڑھنے کا حکم ہے. پہلی بات یہ ہے کہ مرد جماعت کرائے. اب جو مرد جماعت کرائے گا تو دوسری بات یہ ہے کہ جو مرد جماعت کرانے والا اس کو بالغ بھی ہونا چاہیے, چھوٹا بچہ نہ ہو بلکہ بالغ ہو. اب جو جماعت کرانے والا ہے, جو مرد ہے, بالغ ہے, وہ آگے کھڑا ہوگا جہاں پر پہلے مصلی کے اوپر امام کھڑا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد اگر گھر کے اندر کوئی دوسرا مرد بھی ہے یا بچہ بھی ہے, لڑکا, اگر ایک سے زیادہ ہیں تو پھر وہ پہلی صف کے اندر مرد کھڑے ہوں گے, یا اگر لڑکے ہیں تو وہ لڑکے بھی کھڑے ہو جائیں پہلی صف کے اندر, اور پھر جو عورتیں ہیں وہ تیسری صف کے اندر کھڑی ہوں گی. اور اگر لیٹس سے فار ایگزامپل امام کے علاوہ صرف ایک ہی مرد ہے یا ایک ہی بچہ ہے, تو پھر اس کو کس طرح کرنا ہے کہ جس طرح دو بندے نماز پڑھتے ہیں کہ امام آگے کھڑا ہوتا ہے اور پھر جو مقتدی ہوتا ہے وہ پھر رائٹ سائڈ پیروں کے ساتھ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے, رائٹ سائڈ تھوڑا سا پیچھے کھڑا ہوتا ہے. تو پھر اسی طرح جو دوسرا مرد ہے وہ امام کے ساتھ رائٹ سائڈ کھڑا ہو جائے سیدھے ہاتھ کی جانب, یا جو بچہ ہے وہ بھی سیدھے ہاتھ کی جانب کھڑا ہو جائے, اور جو عورتیں ہیں وہ پیچھے اپنی علیحدہ صف بنا لیں. لیٹس سے اگر کوئی مرد ہے ہی نہیں ہے, صرف ایک ہی ہے امامت کرانے والا, جماعت کرانے والا, وہ آگے کھڑا ہو جائے, عورتیں پیچھے صف بنا کے کھڑی ہو جائیں, وہ آگے نہیں کھڑی ہوں گی. اگر ایک عورت ہو تب بھی اس کی الگ صف پیچھے ہوگی. I will summarize that in English, that how to do jama'ah of Taraweeh at home, whether it is Taraweeh or whether it is any other jama'ah of normal prayers, daily 5 prayers. First condition is that Imam has to be a male. Female cannot lead jama'ah, crystal clear. Second thing is that male has to be over the age of puberty. He has to be mature. When these two conditions are met, such a person should stand in leading position. And then, for the followers, if there are more than one male within the family, then they should make the first row. A woman will be in the second row. If there is only one more male, whether big or small, over the age or below the age, he should stand on the right hand side, one step behind the imam, right hand side. As you might have witnessed how two people will lead jama'ah. And then women will make a separate row behind. And if there is no any other male other than the imam, then imam will stand in the leading position and the woman will make a saf behind the imam. May Allah subhanahu wa ta'ala bless everyone.
جزاكم الله خيرا. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه أجمعين. رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين. اللهم تقبل منا صيامنا وقيامنا وتلاوة القرآن. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا عزيز يا غفور يا رب العالمين. وصلى الله تعالى على خير خلقه سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك.